آج وہ بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ آج وہ پورے 4 سال بعد واپس پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، اس لیے وہ لندن میں اسپیشلائزیشن کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس کی خوشی کی تو کوئی حد نہیں تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھا، اور سب سے زیادہ خوش تو وہ اپنی بیسٹ فرینڈ سے ملنے کے لیے تھا۔ جب وہ گیا تھا تو وہ محض 16 سال کی تھی اور اب وہ 20 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ 22 سال کی عمر میں گیا تھا اور اب وہ خود 26 سال کا تھا۔ وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی اور اس نے کہا تھا اگر آپ چلے گئے تو میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی، اور واقعی گزرے 4 سالوں میں اس نے بات نہیں کی تھی۔ وہ جب بھی شاہ ولا میں فون کرتا تھا تو تقریباً سب سے ہی بات ہو جاتی تھی، بس ایک واحد وہ تھی اس سے بات نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ سب کو سرپرائز دینے کے لیے خود ہی کیب میں شاہ ولا تک آ چکا تھا، کیونکہ وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ اس نے خود ہی نہیں بتایا تھا، وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ گاڑی شاہ ولا کے باہر آ کر رکی تو وہ مسکراتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ ڈرائیور کو اس کی پیمنٹ کرتے ہوئے اس نے اپنے بیگ گاڑی سے باہر نکالے اور شاہ ولا میں داخل ہوا۔ 4 سالوں بعد اپنے گھر آ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا نوشین بیگم شیزہ بیگم سے کوئی بات کر رہی تھی اور اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ 4 سال بعد اپنی آنکھوں سے ماں کو دیکھ کر بہت سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ بیگ وہیں چھوڑے قدم قدم چلتا ہوا ان تک پہنچا۔ نوشین بیگم کی کمر اس طرف تھی، لیکن شیزہ بیگم نے اسے دیکھ لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری۔ اس سے پہلے وہ خوشی سے کچھ بولتی، اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور انہیں خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی اور اتنی ہی آہستگی سے وہ دوبارہ چلتا ہوا اپنی ماں تک پہنچا اور انہیں پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا ماما، ان کے کان میں بہت آہستہ سے سرگوشی کی اور نوشین بیگم ساکت رہ گئی۔ انہیں یقین نہ ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کی آواز سنی ان کا سارا جسم کپ کپا اٹھا تھا۔ وہ بے یقینی سے پلٹی تو وہ ان کے سامنے ہی کھڑا تھا اور نوشین بیگم کی آنکھیں لمحوں میں بھیگ۔ میرا جگر، میرا لال، تم واقعی آ گئے؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ ہاں ماما، میں واقعی آ گیا ہوں۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا اور نوشین بیگم اب تک بے یقین تھی۔ انہوں نے اس کی کتنی ہی بلائیں لے ڈالی، کتنی ہی دیر سینے سے لگائے اسے پیار کیا۔ بہت بدتمیز ہو تم، آ رہے تھے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ماں کے لہجے میں غصہ تھا۔ میں نے سوچا اپنی ماں کو سرپرائز کرتا ہوں، تو کیسا لگا میرا سرپرائز؟ انہیں اپنے سینے سے لگاتا وہ مسکرایا تھا۔ اس سارے بنگلے میں صرف ایک واحد وہی تھا جو بہت زیادہ شرارتی تھا، اور وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ انہوں نے ایک مکہ اس کے کندھے پر دے مارا۔ بہت اچھا لگا، شکر ہے تم آ گئے، ورنہ تمہیں دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس گئی تھیں۔ اس کی ماں کے لہجے میں تکلیف تھی جو وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ فکر مت کریں، اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب تو آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، اب یہیں پر ہاسپٹل میں جاب کروں گا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ نوشین بیگم کچھ پیچھے ہوئی تو شیزہ بیگم فوراً آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ تمہیں میں نے کتنا یاد کیا۔ وہ بھی غمگین تھی۔ میں نے بھی آپ کو بہت یاد کیا خالہ۔ شیزہ بیگم اور نوشین بیگم دونوں بہنیں تھیں اور دونوں کی شادی بھی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی، اس لیے وہ اس کی چاچی بھی تھی اور خالہ بھی۔ اور بتائیں باقی سب کہاں ہیں؟ ان سے ملنے کے بعد وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ سارے مرد حضرات اپنے کاموں پر گئے ہوئے ہیں اور لڑکیاں، وہ بے چینی سے بول اٹھا تو دونوں نے مسکراہٹ دبائی، لیکن شیزہ بیگم رنجیدہ ہوئی تھی۔ ہیزل اپنی یونیورسٹی میں گئی ہوئی ہے اور وہ خاموش ہو گئی، لیکن سامنے بیٹھا یہ شخص جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ اور کیا خالہ، آپ کیا بولنے والی تھی؟ اس نے بےتابی سے جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس نے اپنی ماں اور خالہ کی طرف دیکھا تو دونوں کے چہرے پر گہرے چپ کے سائے تھے۔ اچھا بتائیں فری کہاں ہے؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ تو ایک لمحے کے لیے شیزہ بیگم کا دل کانپا تھا۔
وہ اپنے کمرے میں ہے، انہوں نے کپکپاتی آواز میں بتایا تو راحم کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ وہ گھر میں ہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں، اسے بھی سرپرائز دوں گا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ وہ خوشی خوشی صوفے سے اٹھا تھا، اس سے پہلے وہ قدم آگے بڑھاتا اس کا ہاتھ شیزہ بیگم کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ مت جاؤ راحم، وہ تم سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ ان کے لہجے میں کچھ تھا کہ راحم حیران ہوا اور اسی سنجیدگی سے واپس بیٹھ گیا۔ اچھا تو مطلب مجھ سے اب تک ناراض ہے کہ وہ کوئی بات نہیں کرے گی؟ اس نے بات کو مذاق کا رخ دیا۔ فکر مت کرے خالہ، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، اب تو وہ بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی، اب تو مجھے معاف کر دے گی۔ وہ مسکرایا تھا، لیکن ان دونوں عورتوں کی آنکھوں میں تکلیف تھی جسے محسوس کرتے راحم بے یقینی سے سیدھا ہوا۔ کیا بات ہے، آپ دونوں مجھے کیوں پریشان لگ رہی ہیں؟ کیا کوئی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں؟ اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہوا ہے۔ فری کسی سے بات نہیں کرتی، وہ خاموش ہو گئی ہے۔ نوشین بیگم کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسہ جو راحم شاہ کو اپنے کانوں میں جاتا محسوس ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ ذرا کھل کر بتائیں۔ اسے لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو اس کی ماں نے بتایا، اسے سنتے راحم بے یقین اور سن رہ گیا۔ اسے لگا اب وہ کبھی حرکت نہیں کر پائے گا۔ اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نکل پڑے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ 4 سالوں سے ایک لفظ نہیں بولی۔ وہ بے یقینی سے صوفے سے اٹھا تھا، اس کے قدم حرکت کرنے سے انکاری ہوئے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اس نے دوسرے فلور پر ایک نظر فریال کے بند کمرے کو دیکھا۔ آنکھوں کے سامنے بہت سارے منظر نما ہوئے۔ اسے یاد آیا یہ 10 سال پہلے کی بات تھی جب وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی، راحم اپنی پڑھائی سنجیدگی سے کر رہا تھا۔ جب اس نے کن آنکھوں سے دیکھا، فریال شلف سے بہت ساری کتابیں نکال رہی تھی۔ فری، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے مخاطب کیا تو وہ اس کی طرف پلٹی، برے منہ بنائے۔ کتنی بار کہا ہے میں بچی نہیں ہوں، مجھے فری مت کہا کریں۔ اس کا اتنا کیوٹ فیس دیکھ کر راحم کو ہنسی آ گئی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے تمہیں پیار سے فری کہتا، اور کہتا رہوں گا۔ تمہیں کیوں مسئلہ ہے؟ اس نے بھی حیرت سے پوچھا تو وہ بنا اس کی کوئی بات کا جواب دیے واپس کتابیں نکالنے لگی۔ اچھا بتاؤ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ قدم چلتا اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ نظر نہیں آ رہا، بکس نکال رہی ہوں۔ اس نے دیکھا وہ ساری انگلش کتابیں نکال رہی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، کیا تم انہیں پڑھ پاؤ گی؟ اس نے حیرت سے اتنی موٹی کتابوں کو دیکھا۔ ارے نہیں، جب میں بڑی ہو جاؤں گی تب پڑھوں گی، فی الحال انہیں نکال کر رکھ رہی ہوں۔ اور اس کی اتنی عجیب سائنس پر راحم کو ہنسی آ گئی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی کیوں نکال رہی ہو؟ وہ جیسے جاننا چاہتا تھا۔ ابھی اسی لیے نکال رہی ہوں تاکہ بعد میں یہ کھو نہ جائے۔ اور راحم دل کھول کر ہنسا تھا۔ اسے اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ حد نہیں، یعنی کہ وہ ابھی کتابیں نکال رہی تھی کہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ یہ کتابیں اس اسٹڈی روم سے کہاں جانے والی تھی؟ وہ جب ہنستا رہا تو فری نے اسے غصے سے گھورا۔ بہت ہنسی آ رہی نا میری باتوں پر؟ ایک وقت آئے گا جب میں آپ سے بات نہیں کروں گی، پھر ترس جائیں گے میری آواز سننے کے لیے۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی دروازہ زور سے مارتی اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی۔ لیکن اس دن کے الفاظ آج راحم کو اپنی روح جلساتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا دل چاہا وہ بھاگ کر جائے کمرے میں اور فری کو دیکھے، اس سے بات کرے، لیکن یہ اپنے شکستہ وجود کو گھسیٹتا وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ شاہ ولاد تھا جس میں بستا تھا برہان شاہ کا خاندان۔ وہ 4 بھائی تھے۔ سب سے بڑا بھائی برہان شاہ تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا اریب۔ اس سے چھوٹے بھائی تھے ذیشان جن کا بھی ایک ہی بیٹا تھا ارمان۔ اس سے چھوٹے ابراہیم جن کے 2 بچے تھے، دانیال اور فریال۔ اور اس سے چھوٹے ارتضیٰ تھے جس کا ایک ہی بیٹا تھا راحم۔ اور ان کے علاوہ ان کی ایک پھپھو تھی جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی بیٹی حیزل بھی یہیں رہتی تھی۔
وہ دانیال کی منقوہ تھی۔ 4 سال پہلے جب ابراہیم یہاں سے گیا تھا تب فریال بالکل ٹھیک تھی، لیکن نہ جانے 4 سال میں کیا ہوا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ 4 سالوں سے کسی نے اس کی آواز نہیں سنی تھی، اور یہ سب 4 سال پہلے ہوئے ایک حادثے کی وجہ سے۔ لیکن سب اس کی خاموشی کو حادثہ سمجھ رہے تھے، لیکن اس کی خاموشی کے پیچھے حادثہ نہیں تھا، اس کی خاموشی کے پیچھے تو کوئی گہری وجہ تھی جو کوئی بھی نہیں جانتا تھا سوائے فریال کے۔ وہ اپنے کمرے میں آنے کے بعد کتنی ہی دیر فریال کے بارے میں سوچتا رہا، پھر لمبے سفر سے آیا تھا اس لیے تھک کر سو گیا۔ رات کے سائے پھیل چکے تھے، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ جو حالت فریال کی سن کر آیا تھا، اس کے بعد اس کا بھوک چین سب اٹھ چکا تھا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب وہ کچن میں داخل ہوا۔ اس نے سوچا کافی بنا کر پی لیتا ہوں۔ ویسے بھی لندن جیسے ملک میں رہنے کے بعد وہ اپنے سارے کام اب خود کرنے لگا تھا۔ کھانا بنانا جیسے اب اس کے لیے مشکل نہیں رہا تھا۔ وہ کچن میں کھڑا کافی بنا رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ کوئی کچن میں داخل ہوا ہے۔ رائم کی نظر اس تک گئی جو وہ سرسری سا دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی نگاہیں ساکت رہ گئی۔ وہ فریال تھی۔ اس کے لمبے بال کمر سے بھی نیچے آ رہے تھے، جن کی ڈھیلی سی چٹیاں کر رکھی تھی۔ دوپٹہ گلے میں ڈالے اس نے فیروزی رنگ کی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ وہ کچن میں رائم کی موجودگی سے بے خبر جگ سے پانی کا گلاس بھرتی اپنے دھیان کھڑی تھی۔ جب وہ قدم قدم چلتا اس تک پہنچا، فری اس نے بہت محبت سے پکارا تھا، اور اس کی پکار پر اتنی گھبرائی کہ اس کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹتا زمین بوس ہوا۔ اس کی چیخیں نکلتی رہ گئیں، اور رائم نے بہت غور سے اس کا یہ رویہ دیکھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا، جیسے وہ اپنی آواز کو حلق میں دبا دینا چاہتی ہو۔ اس نے اپنی آواز کو روک دیا تھا۔ بے یقینی سے وہ پلٹی، اور پورے 4 سال بعد رائم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ دلکش ہو گیا تھا، اور ہینڈسم تو وہ 4 سال پہلے بھی بہت تھا۔ کیسی ہو تم؟ اس نے بے بسی سے پوچھا تھا تو فریال نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ رائم نے بہت غور سے اس کی آنکھیں دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی تکلیف، کوئی بے بسی۔ مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ اس نے تکلیف زدہ لہجے کے ساتھ پوچھا تو وہ ایک دم خاموش ہوگی۔ ایک بار اس نے اپنا سر نہ ہاں میں ہلایا نہ میں ہلایا۔ رائم نے مزید ایک قدم اس کی طرف لیا تھا کہ وہ بدک کر دور ہوئی، اور اس سے پہلے وہ کچن سے باہر نکلتے رائم نے اپنے بازو کے اشارے سے روک دیا۔ رکو، پانی تو پی جاؤ۔ اس نے دوسرے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے وہ گلاس فریال کی طرف بڑھایا تو فریال نے بنا کچھ کہے گلاس پکڑا اور 2 گھونٹ پانی بھرتی، وہیں گلاس وہیں چھوڑتی وہ فوراً وہاں سے بھاگی تھی، جس طرح رائم سے دور جا کر چھپ جانا چاہتی تھی۔ اور رائم نے بے یقینی اور بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ ایسی نہیں تھی، اسے کیا ہوا تھا، وہ کیوں نہیں بولی؟ بے شمار سوالات تھے جو اس کی آنکھوں میں تھے، لیکن وہ اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور دوسری طرف وہ کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ اچھے سے لاک کیا۔ وہ سر سے لے کر پیر تک خوف سے کپکپا رہی تھی۔ وہ فوراً واش روم میں بھاگ گئی، جا کر واش روم لاک کیا اور بے بسی سے زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے بہت زور سے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے تھے کہ اس کی ہچکیوں کی اور سسکیوں کی آواز بھی نہ نکلے۔ کانوں میں کسی کی گرجدار آواز گونج رہی تھی۔ اگر تمہاری آواز نکلی تو تمہارا سارا گھر اور وہاں بسنے والے لوگ سب تباہ ہو جائیں گے، سب مریں گے، اور ان کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی، صرف تم۔ فریال ابراہیم شاہ۔ وہ رائم سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن کر نہیں سکتی تھی۔ وہ بہت بے بس اور مجبور اور لاچار تھی۔ جب اس نے خوب سارا رو لیا تو زمین سے اٹھی، واش بیسن تک آئی، اپنا چہرہ دھویا۔ اس کے بعد اس نے وہیں موجود ایک چھوٹی سی الماری کھولی۔ وہاں ایک تصویر پڑی ہوئی تھی، 2 لڑکیوں کی تصویر۔ ایک 16 سالہ فریال تھی اور دوسری خوبصورت لڑکی
کی تھی۔ مجھے معاف کرنا زینی، میں تمہارے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے سکی، میں بہت کمزور اور مجبور ہوں۔ اس نے اتنی آہستہ آواز میں سرگوشی کی کہ بمشکل اس کے اپنے کان سن سکے۔ وہ لڑکی کی تصویر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تمہاری موت کا بدلہ لیتے ہوئے میں اپنے سر گھر والوں کو نہیں مروا سکتی، مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور ہوں۔ وہ اس لڑکی سے معافی مانگ رہی تھی۔ آخر کیا ہوا تھا ایسا ماضی میں؟ اس نے فوراً وہ تصویر واپس رکھی۔ وہ اس طرح ڈری جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ ڈر گئی تھی جیسے کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہو۔ دوبارہ اپنے چہرے سے آنسو پونچھتے ہوئے اس نے خود کو ایک نظر شیشے میں دیکھا۔ 20 سالہ فریال ابراہیم شاہ خوبصورتی کی مثال تھی۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں، اس کا دودھیا سفید چہرہ، اس کی خوبصورت نقش نین، وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ خاموش کیوں تھی یہ ایک راز بن گیا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اپنے بائیں کندھے سے ذرا سا سرکائی تو وہاں پر ایک چوٹ کا نشان تھا، جیسے کسی نے چاقو مارا اور پھر اس زخم کو کریت دیا ہو۔ اس نشان کو دیکھتے فریال دوبارہ رونے لگی۔ پھر اس کے کانوں میں ایک اور آواز پڑی، اگر آج کے بعد اپنا منہ کھولنے کی کوشش کی تو تمہارے جسم پر اس طرح کے بے شمار نشانات آ جائیں گے۔ اس شخص کا لہجہ آج بھی فریال کو خوف زدہ کرتا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی، اپنے باپ کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ کتنی بے سکون ہے۔ اس نے 4 سالوں سے پرسکون ہو کر سو کر نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ مجبور تھی، لاچار تھی، بے بس تھی۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ سارے گھر والوں نے کوشش کر لی کہ وہ تھوڑا بہت بولے، لیکن وہ نہیں بولی۔ وہ خاموش تھی، اتنی خاموش کہ 4 سالوں سے کسی نے اسے بولتے نہیں دیکھا تھا، کسی نے اس کے لبوں کو ہلتے نہیں دیکھا تھا۔ سارے اس کی آواز سننے کے لیے ترس گئے تھے، لیکن وہ نہیں بولی۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ راہم اس وقت گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا اور بے بسی سے فریال کے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے تقریباً سارے گھر والوں سے بات کی تھی اور سب کو یہی لگتا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچپن کی دوست زنیرہ کو مرتے دیکھا ہے۔ اس لیے اس کی موت کے صدمے نے فریال کو پریشان کر دیا، اس لیے وہ نہیں بولتی۔ لیکن راہم کو اس بات پر یقین نہیں تھا۔ کوئی اور بات تھی جس وجہ سے وہ بولنا چھوڑ گئی تھی، کوئی وجہ تھی جسے وہ مجبور ہو۔ رات کچن میں کھڑے راہم نے اس کی آنکھیں بہت غور سے پڑھی تھی۔ وہ جیسے کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے بولنے کے لیے مجبور مت کرو۔ وہ جھولے پر بیٹھا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اس کا سارا دھیان فریال کے رویے کی طرف تھا۔ وہ اور فریال کزن تھے، ان دونوں کے درمیان دوستی جیسا کوئی خاص رشتہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک الگ سی بانڈنگ تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہوں۔ وہ اس سے 4 سال چھوٹی تھی اور وہ ہمیشہ اس کی پڑھائی میں مدد کرتا آیا تھا۔ بہت ساری یادیں تھیں جو اس وقت رائم کی آنکھوں کے سامنے نمایاں ہو رہی تھی۔ کیا آپ لندن جا رہے ہیں؟ وہ بھی 4 سال کے لیے؟ وہ بے یقینی سے اس کے سامنے بیٹھی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بس 4 سال کی تو بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا، رائم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، لیکن فریال کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ آپ چلے جائیں گے تو مجھے ٹیوشن کون دے گا؟ وہ جیسے اس کے نہ جانے کی وجہ بتا رہی تھی۔ رائم مسکرایا، ارے بھائی سے لے لینا، یا دانیال بھی ہے، اس کے علاوہ ارمان بھائی بھی ہیں، تم کسی سے بھی لے سکتی ہو، میں کون سا اس گھر میں اکیلا ہوں۔ لیکن فریال کی آنکھوں میں چمکتی نمی نے رائم کو پریشان کیا تھا۔ پلیز مت جائیں، ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی اگر آپ چلے گئے۔ وہ اچانک غصے میں آئی تھی، جس طرح وہ اپنا حق جتا رہی تھی، اور رائم جو پیکنگ کر رہا تھا بس مسکرا اٹھا۔ فکر مت کرو، میں کہہ رہا ہوں میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ لیکن فریال اس کی بنا کوئی بات سننے کمرے سے نکل گئی۔ بس اس دن کے بعد اس نے فریال کی آواز نہیں سنی تھی، وہ جو اپنے دھیان لون کی طرف چلتی ہوئی چکر کاٹ رہی تھی۔ چہرے پر شدید پریشانی تھی، اس کا چہرہ ویران تھا، دکھ کے گہرے سائے تھے۔ وہ حویلی کے بنیادی گارڈن سے پچھلے گارڈن تک آئی اور اپنے دھیان و زمین پر دیکھتی چل رہی تھی۔ جب رائم کی نظر اس پر پڑی، اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے تکلیف ہوئی تھی۔ آخر وہ کون سا سچ چھپا رہی تھی؟ آخر کیا ہوا تھا؟ اس دن وہ اس کے قریب آ گئی تھی، لیکن اس کا دھیان رائم پر نہیں گیا تھا۔ رائم ایک لمحے سے پہلے جھولے سے اٹھا اور اس تک پہنچا۔
فری مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنے دھیان کچھ سوچ رہی تھی، اس کی آواز سے ایک دم بکھلائی اور رائم نے اس کا بکھلانا محسوس کیا۔ اس نے لمحوں میں اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا اور رائم سمجھ نہ سکا آخر وہ کیوں اپنی آواز کو حلق میں دبا رہی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی اور اب آنکھوں میں خوف لیے رائم کو دیکھ رہی تھی۔ ریلیکس ریلیکس، یہ میں ہوں۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ دوبارہ اس کی طرف بڑھنے لگا لیکن وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہوئی۔ فری، اس نے تڑپتے ہوئے پکارا، کیا تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے سوال پوچھ لیا اور فریال کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ لیکن کوئی وجہ تو ہوگی، مجھے وجہ تو بتا۔ وہ دوبارہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا کہا اور پھر پلٹی اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ کسی نے رائم مرتضیٰ شاہ کے سینے میں کوئی خنجر گھونپا تھا۔ اسے کم سے کم فریال سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ کوئی وجہ تو تھی۔ وہ بسی سے خالی لان کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اندر جا چکی تھی۔ رات کے سائے پھیل رہے تھے۔ وہ اس وقت ہاسپٹل سے واپس آیا تھا۔ اسے آج کافی رات ہو گئی تھی۔ 2 دن پہلے ہی اس نے ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا۔ وہ جو سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا دوسرے فلور پر ایک ملازمہ کھڑی تھی جو فریال کے کمرے میں جھانکتی ہوئی کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رائم کی چھٹی حس جیسے چکنا ہوئی تھی۔ وہ 1 منٹ سے پہلے وہاں تک پہنچا۔ وہ جو دیکھ سکتا تھا، ملازمہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فریال کمرے میں کیا کر رہی؟ اس کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا جس سے نظر آ رہا تھا وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کافی گرجدار آواز میں بولا کہ ملازمہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ وہ صاحب میں تو بس… وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن رائم کو دیکھ کر خوف سے بول نہیں پا رہی تھی۔ کیا تم؟ رائم نے اپنا غصہ قابو کیے پوچھنا چاہا۔ میں بس دیکھنے آئی تھی، بی بی جی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے جلدی سے بہانہ گھڑا۔ تم اس کی آیا نہیں ہو؟ وہ 20 سال کی جوان لڑکی ہے، اسے کیا چاہیے ہوگا وہ خود لے سکتی ہے، تمہیں اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب جاؤ یہاں سے۔ مٹھیاں بیچ کر اپنا غصہ قابو کرتے اس نے ملازمہ کو وہاں سے بھگایا، لیکن اس کا دماغ اس چیز میں اٹک گیا تھا کہ فریال پر گھر میں نظر رکھی جا رہی تھی۔ کیا کوئی فریال پر نظر رکھ رہا تھا؟ فریال بولتی نہیں تھی۔ کیا کوئی پریشانی تھی؟ کیا وہ پریشان تھی؟ اور اس ایک چیز نے اسے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ وہ ساری رات کمرے میں چکر کاٹتے یہ سوچتا رہا کہ کوئی فریال کو بلیک میل کر رہا تھا، کیا کوئی اسے پریشان کر رہا تھا؟ صرف یہ 2 سوال جو اس کا سکون تباہ کر گئے تھے۔ اگلا دن ہوا، وہ کمرے سے باہر نکلا اور نیچے آیا تو اسے نیچے لاؤنج میں فریال بیٹھی دکھائی دی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو کوئی ملازمہ نہیں تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی۔ اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ تم یہاں ٹائپ کرو۔ تو فریال نے موبائل پکڑ لیا۔ آج وہ کچھ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ کیا بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس نے ٹائپ کیا اور موبائل سنجیدگی سے رائم کی طرف بڑھا دیا۔ میں چاہتا ہوں تمہارا مسئلہ حل کروں۔ میں جانتا ہوں تم کسی کی دھمکی یا پھر کسی کی پریشرائز کرنے کی وجہ سے بول نہیں رہی۔ کوئی تمہیں پریشان کر رہا ہے اور کوئی تم پر گھر میں نظر بھی رکھ رہا ہے۔ میں سب جانتا ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ مجھ سے اپنا مسئلہ شیئر کرنا چاہتی ہو یا نہیں، کیونکہ میں تمہیں اس تکلیف سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ فریال کی آنکھیں لمحوں میں بھیگی تھی۔ میں صرف ایک ہی شرط پر آپ کو ساری بات بتاؤں گی۔ اس نے موبائل رائم کی طرف بڑھایا تو رائم نے پکڑا۔ رائم نے پڑھا، تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ وہ فوراً بول اٹھا۔ وہ ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ملازمہ دور کھڑی ان پر نظر رکھ رہی تھی، لیکن ملازمہ یہ نہ جان سکی رائم کیا بات کر رہا تھا، کیونکہ وہ دونوں ٹائپنگ کر رہے تھے۔ پہلے آپ کو ایک یتیم خانہ بنا کر دینا ہوگا جہاں پر یہ یتیم بچے رہیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو ساری سچائی بتاؤں گی۔ اس نے موبائل رائم کی طرف بڑھا دیا۔ رائم سمجھ نہ سکا وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اسے اس کی شرط مانی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری شرط پر آج ہی عمل شروع ہو جائے گا۔ وہ پرسکون تھا۔ وہ فریال کو اس کی مصیبت سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تو ٹھیک ہے،
میں بھی آپ کو اس شرط کے پورے ہونے کے بعد ساری بات بتاؤں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، موبائل رائم کا ٹیبل پر رکھ کر وہ جا چکی۔ رائم نے بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھا اور ایک نظر ملازمہ کو، جو اب اپنا دھیان صفائی کی طرف لگا چکی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ فریال اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں تھی، کوئی اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت چھائی گھبراہٹ اور خوف بتا چکا تھا۔ رائم اتنا بھی بچہ نہیں تھا جو سمجھ نہ سکا کہ ایک لڑکی کیوں خوف زدہ رہتی ہے۔ اس نے ایک فیصلہ کیا تھا اور اب اس فیصلے پر عمل کرنا تھا۔ آج جمعہ کا دن تھا، سارے گھر والے جمعہ کی نماز ادا کر آئے تھے۔ اس وقت وہ ابراہیم شاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تایا جان، میں آپ کے پاس بہت امید سے آیا ہوں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سارے مرد اکٹھے بیٹھے تھے، انفیکٹ گھر کی عورتیں بھی یہی تھیں۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات کرنی ہے؟ ابراہیم صاحب نے اسے بولنے کا اشارہ دیا۔ میں فریال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ مکمل ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کے لیے مجھے اسے اپنے نکاح میں لینا ہے۔ آپ مجھے سب سے وعدہ کرتا ہوں میں اسے مکمل ٹھیک کر دوں گا۔ فریال کو مکمل ٹھیک کرنا میری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے مجھے اسے اپنی محرم بنانا ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اس سے سمجھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ ہونا ضروری ہے، اور میاں بیوی سے زیادہ بہتر رشتہ کوئی نہیں۔ آپ کو ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا ہے، کسی کو بھی نہیں بتانا، کیونکہ مجھے لگتا ہے فریال کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بات کر رہا تھا اور سارے حیران ہو رہے تھے۔ اس وقت کوئی ملازمہ آس پاس نہیں تھی۔ اس نے سارے ملازمین کو کاموں سے باہر نکال دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ابراہیم صاحب خود چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ٹھیک ہو جائے، اور رائم نے پرسکون سانس لی۔ اس نے شیزہ بیگم کو مخاطب کیا، فریال کو منانا خالہ آپ کا کام ہے۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں یہ کام بہتر طریقے سے کر سکے گی، اور اس ماں نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو فریال کھڑکی کی طرف رخ موڑے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ فریال، مجھ سے آج ایک وعدہ کرو، میں تمہیں جو کہوں گی تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ اس کی ماں بہت سنجیدہ تھی، اور فریال نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ابھی 2 گھنٹے بعد تمہارا اور رائم کا نکاح ہے، تمہیں یہ نکاح ہر حال میں کرنا ہے۔ اور کسی نے فریال کا سانس روکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا، خوف سے چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اپنی ماں کو منع کر رہی تھی کہ وہ یہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کی ماں نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ تمہیں میری قسم، اگر تم نے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اور فریال کا سارا وجود ساکت رہ گیا۔ وہ بری طرح سے بے بس ہوئی تھی۔ اپنی ماں کی بات ماننے کے چکر میں وہ رائم کی جان خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اگر نکاح کر لیتی تو رائم کی جان کو خطرہ تھا، اگر نہ کرتی تو ماں کی جان وہ بہت بری طرح پھنس گئی تھی۔ اس شخص نے صاف کہا تھا کہ اگر کوئی اس کے قریب کوئی بھی آیا تو اسے جان سے مار دے گا، اور رائم اسے بہت عزیز تھا۔ وہ رائم کو کھونا نہیں چاہتی تھی، وہ رائم کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی، لیکن اس کی ماں نے اسے بے بس کر دی۔ وہ بے بسی سے اپنے آنسو پونچھتی، نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، اپنی ماں کی میت دیکھنے کی تیاری کر لو، اس کی ماں بھی غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ جاتی، فریال نے ایک جھٹکے سے ان کا ہاتھ پکڑا اور شیزہ بیگم کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تو پھر نکاح کے لیے مان جاؤ۔ اس کی ماں کے لہجے میں آج کوئی لچک نہیں تھی۔ کون سی ماں ایسی ہوگی جو نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی محفوظ رہے، اس کی بیٹی ٹھیک رہے، اور اس کی بیٹی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ماں جانتی تھی۔ تو منظور ہے؟ اس کی ماں نے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئے اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ رائم کو ایک دلدل میں گھسیٹ رہی تھی، وہ رائم کی جان کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ مجبور ہو گئی تھی۔ اگلے 1 گھنٹے بعد وہ سفید رنگ کی فراک پہنے لاؤنج میں جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ شخص یہاں نہ آ جائے اور رائم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن رائم نے اس بات کی پوری تسلی کی ہوئی تھی کہ اس نکاح کی خبر اس شاہ ویلا سے باہر کہیں نہ جائے۔ وہ اس وقت پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ میں رخصتی ابھی چاہتا ہوں،
کیونکہ یہی فریال کے لیے بہتر ہے۔ اس نے ابراہیم شاہ کو مخاطب کیا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دانیال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چاہتا ہوں میری بہن پہلے کی طرح ہنسے کھیلے، بولے، اور یہ صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ اسے امید تھی رائم اسے اس ٹراما سے باہر نکال لائے گا، لیکن کون جانتا تھا یہ ٹراما نہیں، یہ تو خوف میں لپٹی ایک لڑکی ہے۔ فریال کا سارا وجود کپکپا رہا تھا۔ اسے صرف رائم کی جان کی فکر تھی۔ وہ بے یقینی سے سارے گھر والوں کو دیکھ رہی تھی جو بہت پرسکون تھے۔ اگر وہ یہاں آ گیا اور اس نے رائم کو نقصان پہنچایا تو وہ رائم کی بیوی بن چکی تھی۔ سارے آہستہ آہستہ اٹھتے ہوئے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ فریال بس ڈرتی گھبراتی آس پاس دیکھ رہی تھی کہ کہیں اس ملازمہ نے تو نہیں دیکھا، لیکن رائم پہلے ہی اس ملازمہ کا بندوبست کیے یہاں سے بھیج چکا تھا۔ رائم اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے فریال کا ہاتھ پکڑا اور فریال نے بے یقینی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا۔ کمرے میں چلتے ہیں، وہاں جا کر سکون سے بات کریں گے، اس سے پہلے کھانا کھا لو، کیونکہ مغرب ہو چکی تھی۔ اس لیے سارے کھانے کے ٹیبل پر آ کر بیٹھے۔ فریال کا دل چاہا وہ داڑیں مار مار کر روئے۔ آج اس کی وجہ سے رائم کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ رائم کس قدر تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے فریال کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اس کا ہر ایک بڑھتا قدم فریال کو رائم کی موت کے قریب جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ اسے منع کرنا چاہتی تھی کہ مت کرو، تمہاری جان خطرے میں آ جائے، لیکن وہی بات وہ بول نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے تیسرے فلور میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا۔ جیسے ہی لاک کی آواز آئی، فریال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے ساری کھڑکیاں پردے برابر کیے، کمرے کی ہر چیز کی تلاشی لے چکا تھا کہ کہیں کوئی کیمرہ وغیرہ تو نہیں چھپایا گیا۔ فریال اس وقت سفید اور گولڈن کلر کے امتزاج کے فراک میں تھی۔ اس نے فریال کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ اس کمرے میں تم مکمل محفوظ ہو، اب تم میری بیوی ہو۔ کوئی تمہیں ایک حرف کہنا تو دور کی بات، تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو خدا کی قسم اس کی آنکھیں پھوڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اب بتاؤ تم کیوں نہیں بولتی تھی؟ مجھے ہر چیز جانی ہے، اپنے لب کھولو۔ کب تک چپ چپ کر خوف سے جیتی رہو گی فریال؟ اس نے زندگی میں پہلی بار فریال کا پورا نام پکارا تھا اور فریال کی آنکھوں سے اشک بہتے گالوں پر پھسلنے لگے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، لیکن آج رائم نے سوچ رکھا تھا ساری سچائی جان کر ہی رہے گا۔ میں جانتا ہوں صرف زنیرہ کی موت نے تمہیں خاموش نہیں کروایا، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، مجھے وہ وجہ جاننی ہے، اور اس وجہ کو حل نہ کیا تو میرا نام بھی رائم ابراہیم شاہ نہیں۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری تکلیف کو دور کروں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھ پر یقین نہیں فریال۔ ایک بار پھر اس نے فریال کہا تھا، اور اس کا فریال کہنا فریال کے دل کے سارے تار چھیڑ رہا تھا۔ میرا نام لو، بولو فریال۔ وہ اسے بولنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں تمہاری ڈھال۔ آخر کیوں نہیں بول رہی؟ وہ بس رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں بولنا مت بولو، لیکن کھل کر رو۔ تمہاری رونے کی آواز میرے کانوں تک آنی چاہیے، تمہاری سسکیاں اس کمرے میں گونجنی چاہیے۔ وہ جانتا تھا فریال اپنی سسکیاں دبا لیتی ہے، لیکن فریال نے دونوں ہاتھ بہت مضبوطی سے ہونٹوں پر رکھے ہوئے تھے۔ رائم نے 10 منٹ تک اس کی آواز کا انتظار کیا۔ رو کیوں نہیں رہی؟ سمجھ نہیں آ رہی مجھے، تمہاری آواز آنی چاہیے، وہ وحشت زدہ لہجے میں چیخا تھا، اور فریال لمحوں میں خوف زدہ ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے رائم سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ رونے لگی، آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ کھل کر روئی تھی۔ رائم نے کچھ نہیں کہا، بس اسے کھل کر رونے دیا۔ اس کی ہچکیاں سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی بس رائم کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میرا نام لو۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو رائم نے جیسے حکم سنایا وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کہا میرا نام لو فریال رائم شاہ۔ زندگی میں پہلی بار وہ فریال رائم شاہ کے نام سے پکاری گئی تھی۔
کیونکہ اب یہی اس کی پہچان تھی۔ رائم کے لہجے میں بہت سختی تھی، وہ جان چکا تھا کہ فریال نرمی سے نہیں بتائے گی۔ بولو، دونوں بازو سختی سے پکڑے وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ رائم اس کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا ہوئے اور اس کے خوبصورت آواز سنتے رائم کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ وہ پورے 4 سال بعد ایک لفظ ادا کر پائی تھی۔ وہ زمین سے اٹھا اور اس کے ساتھ بیٹھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس عمل سے وہ ساکت رہ گئی، لیکن پھر اس کی تکلیف حیرت پر غالب آئی۔ اس کے سینے سے لپٹے مزید اونچی آواز میں رونے لگی۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا، سچ بتاؤ، مجھے پر بھروسہ رکھو۔ اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے رائم نے اسے ایک بار پھر نرمی سے ہینڈل کرنا چاہا۔ وہ آپ کو مار دے گا، مجھے مجبور مت کرے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، کوئی مجھے نہیں مار سکتا جب تک خدا نہ چاہے۔ اب بتاؤ۔ وہ پرسکون تھا۔ رائم کو اگر موت سے ڈر لگتا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں مضبوطی تھی۔ فریال جان گئی تھی رائم سارا سچ جانے بنا واقعی اسے نہیں بخشے گا۔ 4 سالوں کی خاموشی کے بعد بالآخر وہ بولنا شروع ہوئی۔ ان دونوں کے میٹرک کا رزلٹ آیا تھا۔ دانیال بھائی ایک پولیس آفیسر تھے۔ وہ پولیس اسٹیشن جا رہے تھے جب فریال نے مخاطب کیا، بھائی مجھے زنیرہ کے گھر چھوڑ دے۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی گارڈن تک آئی۔ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اسے اپنے ساتھ لیے گاڑی میں بیٹھا اور کچھ دیر بعد ان دونوں کی گاڑی زنیرہ کے گھر کے باہر رکی۔ وہ اور زنیرہ بچپن کی دوستیں تھیں۔ ٹھیک ہے میں 2 گھنٹے بعد لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ تو فریال نے نفی میں سر ہلایا۔ لے 2 گھنٹے میں کیا ہوگا، میں نے اس سے اتنی باتیں کرنی ہوتی ہیں، شام کو آئیے گا۔ وہ ناک منہ پھلا کر بولی تھی کہ دانیال کہکا لگا اٹھا۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن۔ وہ بھی پرسکون ہوتی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اس کے گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد دانیال نے گاڑی سڑک پر دوبارہ بڑھا دی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی اس نے دیکھا کہ لاؤنج میں ہی زنیرہ کے والدین بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم آنٹی انکل۔ اس کی مسکراتی آواز پر وہ دونوں سیدھے ہوئے اور انہوں نے بامشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ فریال نے دیکھا وہ کچھ پریشان تھے۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے باپ سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم یہاں؟ ہاں میں تو زنیرہ سے ملنے آئی ہوں۔ اس کی بات پر ان دونوں والدین کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے تھے۔ بیٹا کیا ضرورت تھی اتنی گرمی میں آنے کی، سکون سے گھر میں رہتی، اس کی والدہ نے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ آپ کو پتہ تو ہے زنیرہ سے کافی دنوں سے بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کی یاد آ رہی تھی۔ ویسے وہ ہے کہاں؟ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، اس کی ماں نے بتایا۔ تو ٹھیک ہے میں اس سے مل لوں۔ وہ سر اسباب میں ہلاتی ہوئی صوفے سے اٹھی اور اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا زنیرہ کافی پریشان بیٹھی تھی۔ زونی کیا ہوا؟ وہ اس تک پہنچی۔ فریال، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ کسی نے فریال کے سینے میں خنجر گھونپا۔ زنیرہ کیا ہوا؟ وہ اسے زنیرہ بہت کم بولتی تھی، وہ زونی ہی کہتی تھی۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، پھر رونے لگی۔ کافی مشکلوں سے فریال نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ ایک گنڈا ہے شیرا نام کا، وہ بابا کو تنگ کرتا ہے۔ بابا کی ایک زمین ہے جس کی مالیت 50 لاکھ ہے۔ وہ بابا کو پیسے دے کر وہ زمین خریدنا چاہتا ہے کیونکہ اسے وہاں پر کوئی کام شروع کرنا ہے، لیکن بابا اپنی زمین بیچنا نہیں چاہتے، وہ ان کی خاندانی زمین ہے۔ اس بات پر وہ بابا سے کافی جھگڑا کرتا رہتا ہے، 2-3 بار ہمارے گھر آ چکا ہے۔ یہ بھی کہتا ہے اگر بابا نے زمین نہیں دی تو مجھے نقصان پہنچائے گا۔ بابا میں بہت پریشان ہے۔ فریال تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ کبھی بھی یہاں منہ اٹھا کر آ جاتا ہے۔ یہ سب بتاتے ہوئے زنیرہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں کیا کروں فریال، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ رو رہی تھی۔ فریال نے اسے اپنے ساتھ لگائے حوصلہ دیا۔ فکر مت کرو، ہم دانیال بھائی سے بات کریں گے، وہ پولیس میں ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتی باہر سے چیخو پکار کی آواز آئی۔ وہ دونوں خوفزدہ ہوتی کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں ہی 2 آدمیوں نے فریال کے والد کو پکڑ رکھا تھا۔ اس کی ماں ایک سائیڈ کرسی پر بندھی تھی۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی کیا ہو گیا۔ ابھی تو فریال اندر گئی تھی، اس کے باپ کے سر پر گن رکھی تھی۔ میں نے تمہیں موقع دیا تھا کہ 2 دن تک زمین میرے نام کر دینا، لیکن لگتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ کوئی ہٹا کٹا 30 سالہ مرد تھا جو اس کے باپ کے سر پر گن رکھے غصے سے چیخا تھا۔ فریال کے ساتھ زنیرہ دونوں کے بدن میں خوف سلائط کر رہا تھا۔ اس شخص نے بنا سوچے سمجھے ایک سیدھی گولی زنیرہ کے باپ کے سر میں دے ماری اور ان دونوں کی چیخیں نکل گئی۔
ان کی چیخوں سے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کی ماں کرسی پر نڈھال بندی بیٹھی تھی، وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی کہ اندر جاؤ بابا ماما، وہ چلائی تھی، اور وہ شخص جس کا نام شیرا تھا ایک ہی جھٹکے میں زنیرہ تک پہنچا۔ فریال نے اس کا بازو پکڑنا چاہا لیکن وہ زنیرہ کو اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ تیرے باپ کو کہا تھا زمین دے دے، لیکن لگتا ہے اسے اپنی عزت عزیز نہیں۔ اس نے زنیرہ کا منہ دبوچا تھا اور فریال چیخ پڑی، پلیز اسے چھوڑ دو، وہ تڑپی تھی، آخر اس کی دوست تھی۔ ان میں سے ایک آدمی نے ایک گولی فریال کے بازو کے آر پار کی۔ اس سے پہلے کہ اگلی گولی فریال کو مارتا، شیرا نے اس آدمی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ پاگل انسان، کتنی بار کہا ہے لڑکیوں کو نہ مارا کرو۔ وہ گرجا تھا اور فریال کے جسم میں خوف کی لہریں سرایت کر گئیں۔ اس کا بازو خون سے بھر گیا، سارے جسم میں تکلیف کی لہر اٹھی تھی۔ اس کے بازو سے گولی گزر گئی تھی۔ زنیرہ کی ماں کو بھی ایک گولی مار دی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے گن پر سلنسرز لگا رکھے تھے، اس لیے تو زنیرہ اور فریال کے کانوں میں کمرے تک آواز نہیں آئی تھی۔ پلیز میری دوست کو چھوڑ، وہ تڑپی تھی۔ تو شیرا نے ایک جھٹکے سے پہلے فریال کا منہ دبوچا۔ میں نے زندگی میں بہت حسن دیکھا، لیکن تم سے زیادہ حسین لڑکی کہیں نہیں دیکھی۔ فکر مت کرو، تمہارا نمبر بھی آئے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ وہ اس کا منہ دبوچے گھرایا تھا اور فریال کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے پہلے زنیرہ کو زمین بوس کیا اور اگلے ہی لمحے وہ زمین اس کے اوپر حاوی ہوا تھا۔ زنیرہ تڑپی تھی اور فریال نے اتنا بھیانک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ شفاق انسان اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی دوست کے وجود کو بے مول کر رہا تھا۔ فریال کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے۔ وہ اپنے بازو پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھی تھی۔ زنیرہ کی چیخیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن وہ حرکت نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اس کے قدم زمین جکڑ چکی تھی۔ اس نے ایک بار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دونوں آدمیوں نے اسے کندھے سے پکڑا، زنیرہ سے پیچھے کر دیا۔ زنیرہ کا سارا وجود زخمی ہو چکا تھا، وہ تڑپی تھی، سسکی تھی۔ اس کی سسکیاں فریال نے نہ صرف سنی تھی بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ بے حد شفقت کے ساتھ زنیرہ کو تکلیف پہنچائی گئی تھی۔ شفقت کی آخری حد تھی کہ ایک دوست کے سامنے اس دوست کو بے آبرو کر دیا گیا، ایک مرتی ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو تباہ کر دیا گیا۔ وہ ماں وہیں کہیں دم توڑ گئی۔ زنیرہ کا بے جان جسم تڑپ رہا تھا۔ فریال نے بہت مشکلوں سے خود کو حرکت دیتے اس تک کیا، زونی زونی آنکھیں کھولو نا، وہ تڑپ کر اسے پکار رہی تھی۔ فری فری وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کہہ نہ پائی، اور اس کا جسم وہیں کا وہیں ساکت رہ گیا اور فریال تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی بے جان جسم میں جیسے کسی نے آگ لگا دی۔ زونی پلیز آنکھیں کھولو خدا کے واسطے۔ فریال اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کی لیکن زنیرہ مر چکی تھی۔ وہ اتنی وحشت کہاں برداشت کر سکتی تھی؟ میں ایک 16 سال کی لڑکی تھی، میں تمہارا بدلہ لوں گی۔ فریال زخمی شیرنی کی مانند گھرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ اگلا لفظ ادا کرتی، ایک لمحے سے پہلے شیرا نے اس کا منہ دبوچا۔ اچھا تو تم بدلہ لوگی؟ وہ اس کے چہرے پر اتنی وحشت سے گھرایا تھا کہ فریال خوف زدہ ہوئی، اندر تک کانپ گئی۔ ایک بات یاد رکھنا فریال ابراہیم شاہ، اگر تمہاری یہ زبان کھلی تو اسی دن تمہارے ماں باپ کے ساتھ ساتھ پورے شاہ ملا کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اور اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے گھرایا تھا اور فریال کا سارا وجود برف ہو گیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ ایک ماہ پہلے اگر تمہیں یاد ہو تو تم اس گھر سے نکل رہی تھی جب میں نے تمہیں دیکھا تھا، اور اس نظر میں ہی تم مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ اس دن تمہاری ساری انفارمیشن نکلوا لی تھی۔ تمہارا ایک بھائی بزنس مین ہے، دوسرا وکیل ہے، تیسرا پولیس والا ہے، اور چوتھا جو لندن گیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تمہاری ایک کزن بھی ہے جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، غالباً تمہارے اس پولیس والے بھائی کی منقوہ ہے۔ اگر ان سب کی جان عزیز ہے تو یاد رکھنا اگر تم نے اپنا منہ کھولا تو اسی دن ان سب کو مار دوں گا، سب سے پہلے اسے جو دیار غیر میں آباد ہے۔ وہ رائم کی بات کر رہا تھا اور کسی نے فریال کا وجود زنجیر کر دیا۔
آج کے بعد تمہاری آواز نہیں نکلنی چاہیے، یہ سمجھو تم گونگی ہو۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا کیا تو اپنے سارے گھر والوں کی جان اپنی آنکھوں کے سامنے جاتی دیکھو گی۔ اب تو صرف اپنی دوست اور اس کی ماں باپ کو مرتے دیکھا ہے، سمجھ رہی ہو؟ فریال کو اس کے لمس سے گھٹن ہو رہی تھی، وہ اس کا منہ چھوڑتے پیچھے ہو گیا اور فریال نے ڈال سے زمین پر گری تھی۔ اب وہ زمین سے اپنی گن اٹھا رہا تھا۔ تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی، پھر ملیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے اپنا منہ کھولا تو سب مریں گے، اور دوسری بات، تم صرف میری ہو۔ اگر کسی نے تمہیں ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ جاتے جاتے بھی دھمکی دینے سے باز نہ آیا اور فریال سر سے لے کر پیر تک پتھر ہو گئے۔ وہ سارے جا چکے تھے۔ شفقت کی حد تھی کہ ایک لڑکی کو 5-6 مردوں کے درمیان اتنی بے رحمی سے مار دیا گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد فریال نے اپنے بے جان وجود کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ وہ زنیرہ تک پہنچی۔ اس نے زنیرہ کا نیم زخمی چہرہ تبتبایا، لیکن وہ ساکت ہو چکی تھی۔ کہیں دور سے فریال کے کانوں میں زنیرہ کی آواز گونجی، اگر میرا بس چلے تو میں ایک یتیم خانہ بنواؤں فریال، جہاں سارے یتیم بچے رہیں، میری بہت بڑی خواہش ہے۔ اور فریال پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اپنی خواہش کو اپنے ساتھ لیے اس دنیا سے چل بسی۔ وہ پتھر کی زنجیر بنی وہیں بیٹھی رہی۔ پورے 2 گھنٹے بعد ارمان کے ساتھ دانیال گھر میں داخل ہوا۔ وہ کتنی ہی دیر سے فریال کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے تو زنیرہ کے گھر پر کافی بار کال بھی کی، لیکن کسی نے نمبر نہیں اٹھا۔ لاؤنج کی حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ ایک طرف زنیرہ کے باپ کی لاش پڑی تھی، وہ لوگ اس کے باپ کو مار کر ان کے انگوٹھے کا نشان لے کر جا چکے تھے۔ ایک طرف اس کی ماں کرسی پر بندھی مر چکی تھی، اور زمین پر زنیرہ کی حالت دیکھ کر ارمان اور دانیال نے ایک ساتھ اپنے چہرے پیچھے موڑ لیے۔ وہ نیم برہنہ حالت میں تھی۔ کسی نے ان دونوں مردوں کے سینے میں خنجر مارا تھا۔ وہ دونوں خود پر قابو پاتے ہوئے فریال کی طرف متوجہ ہوئے۔ دانیال فوراً تک پہنچا تھا۔ فریال میری جان، اس نے فریال کا گال تھپتھپایا، لیکن فریال کی نگاہیں ساکت تھی۔ ارمان نے جلدی سے آس پاس کوئی چادر وغیرہ ڈھونڈی۔ صوفے تک پہنچ کر چادر اٹھا کر اس نے زنیرہ کے نیم برہنہ وجود پر وہ چادر اوڑھ دی۔ فریال ایک لمحے سے پہلے بے ہوش ہوئی تھی اور ارمان اسے پکار رہا تھا۔ پھر وہ دونوں فریال کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ 2 دن فریال ہاسپٹل میں رہی۔ زنیرہ اور اس کے والدین کی تدفین کی جا چکی تھی۔ ارمان اور دانیال نے جو حالت دیکھی تھی، اس کے بعد وہ دونوں عہد کر چکے تھے کہ زنیرہ کے ساتھ ہوئے اس ظلم کا بدلہ ضرور لیں گے۔ فریال میں پورے 2 دن بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی۔ سب نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا، لیکن وہ نہیں بولی۔ سارے گھر والوں نے آزما لیا، لیکن وہ نہیں بولی۔ ایک بار اس نے بولنے کی کوشش کی تھی۔ اسے لگا کہ گھر کے اندر کسی کو نہیں پتہ چلے گا اگر وہ اپنے گھر والوں کو بتا دے گی، لیکن اچانک ہی اس کے سامنے ایک ملازمہ آ گئی۔ شیرا کی نظر تم پر ہے ہر وقت، فریال شاہ۔ ملازمہ نے صرف ایک لائن کہی تھی اور اس کے الفاظ فریال پر بجلی بن کر گرے تھے۔ وہ اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ اسی رات جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اس کے گھر میں موجود تھا۔ میں نے کہا تھا نا، تمہیں اپنا منہ کھولنے کی سوچنا بھی مت۔ وہ ڈرتی، خوفزدہ ہوتی، گھبرائی تھی، اور رائم کو غصہ آیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنے شوہر کو ایک غیر مرد سے ڈرا رہی ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں، سمجھ آئی؟ وہ اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا، لیکن فریال کہاں اس کی سن رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ میں آپ سے… اس سے پہلے وہ اگلا لفظ ادا کرتی، وہ جیسے ہوش میں آئی تھی اور ایک دم خاموش ہو گئی۔ رائم نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جو اپنے آنسو پونچھتی، اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی سے دور ہو گئی تھی۔ کیا مجھ سے؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا کہنے والی تھی۔ فریال، تم سے بات کر رہا ہوں، بتاؤ کیا مجھ سے؟ فریال کا بازو پکڑے اسے اپنی طرف کیے وہ دوبارہ غصے سے چیخا، کیوں محبت کرتی ہوں آپ سے؟ وہ بھی اسی طاقت سے چلائی تھی، اور رائم کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر خوشگوار مسکراہٹ بکھری، اور فریال شدت سے اپنا چہرہ موڑے اب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ کبھی بھی شخص کے سامنے اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی، وہ اپنی جان خطرے میں ڈال چکا تھا۔ رائم نے دوبارہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اگر محبت کرنے کا جذبہ رکھتی ہو تو اس کا اظہار بھی ڈنکے کی چوٹ پر کرنا سیکھو، جیسے میں کرتا ہوں کہ ہاں مجھے تم سے محبت ہے۔ فریال شاہ، اتنی
اتنی محبت کہ میں اس شخص کی جان بھی لے سکتا ہوں جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، اور اب میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ خود سے عہد کرتا ہوا ایک لمحے سے پہلے بیڈ سے اٹھا تھا۔ چلو اٹھو، سنجیدگی سے کہتے اس نے فریال کا بازو پکڑا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ بس دیکھتی جاؤ اب میں کیا کرتا ہوں۔ فریال ہرگز نہ سمجھ سکی وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ کمرے سے باہر نکلا اور فریال کے کمرے کے باہر پہنچ کر رک گیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور اپنا لباس چینج کر لو، بس جو ہوگا مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ پہیلیوں میں بات کر رہا تھا اور فریال کچھ سمجھ نہ سکی۔ بنا کچھ کہے وہ کمرے میں چلی گئی، اور اس کے جانے کے بعد اسے اب اپنے پلان پر عمل کرنا تھا۔ اس نے آدھی رات کو سارے گھر والوں کو جگایا اور اس وقت سارے برہان صاحب کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ سارے خاندان کو ساری بات بتا چکا تھا اور ہر شخص کا خون کھول رہا تھا۔ میرے پاس ایک بہت بہترین آئیڈیا ہے جس سے ہم اس شیرا سے ہر قسم کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ خاموش کمرے میں رائم کی آواز گونجی۔ کیسا آئیڈیا؟ دانیال نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ اس کے بعد رائم نے اس سب کو اپنا آئیڈیا بتایا تو سارے کافی حیران اور پریشان ہوئے تھے۔ شہویلا میں اگلا دن اتر چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی اسٹڈی ٹیبل پر کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ جب وہ ملازمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی وہ سیدھے فریال تک پہنچی تھی۔ یہ جو تم رائم سے رابطے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہو نا، اسے یہیں روک دو، ورنہ یاد رکھنا رائم کی موت کی وجہ بن جاؤ گی۔ فریال ابراہیم شاہ، وہ ملازمہ زخمی شیرنی کی مانند گھرائی تھی۔ فریال کے ذہن میں رائم کی باتیں آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیے رائم کے کہے جملے دہرانے کا سوچا، پھر آنکھیں کھولی اور پوری طاقت سے اپنے اندر ہمت پیدا کی۔ اپنے شیرا کو جا کر بتا دو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں نہیں ڈرتی، اس سے ہمت ہے تو آئے اور میرا سامنا کرے۔ اور ملازمہ کی آنکھیں پھٹنے کے قریب آ گئی۔ ان 4 سالوں میں پہلی بار ملازمہ کے سامنے فریال نے اپنی زبان کھولی تھی۔ وہ دوبارہ ناول میں گم ہو گئی اور ملازمہ پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ فریال کو دیکھ رہی تھی۔ فریال سر سے لے کر پاؤں تک بدل گئی تھی۔ اس کا کانفیڈنس لیول بدل گیا تھا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، اب شیرا ہی تمہیں آ کر سیٹ کرے گا۔ وہ انگلی اٹھائے ڈراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد فریال خوف سے کپ کپا اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات ہونے والی ہے۔ رات کے سائے شہویلا پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی بے چین تھی۔ وہ کروٹیں بدل رہی تھی جب بالکنی کا دروازہ ایک دھاڑ کے ساتھ کھلا تھا اور وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ پایا اور فریال سے 2 قدم پیچھے ہوتا زمین پر گرا تھا۔ اس نے بے یقینی سے چہرہ اٹھاتے دیکھا تو اس کے سامنے رائم کھڑا تھا اور فریال ڈری سہمی ہوئی بیڈ سے چپک گئی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ پوری طاقت سے چلایا تھا اور شیرا نے بے حد یقینی سے فریال کو دیکھا۔ او تو تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے کہا تھا کہ دھوکے کی سزا صرف موت ہوگی۔ ایک لفظ چبا کر کہتے ہوئے اس نے اپنی گن نکالی اور گن کا رخ سیدھا رائم کی جانب کیا اور فریال نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اپنی چیخوں کا گلا گونڈا تھا۔ اچھا تو تم مجھے مارو گے، ہمت ہے تو مار کر دکھا، رائم پرسکون لہجے میں کہتا ہوا قدم قدم چلتا اس تک پہنچا۔ شیرا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے وہ گولی چلاتا کسی نے اس کے ہاتھ پر پوری شدت سے لات ماری تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ارمان تھا۔ رائم کے چہرے پر پر اسرار مسکراہٹ آئی۔ اس نے جھکتے ہوئے شیرا کی گن اٹھا لی۔ تو بہت شوق ہے تمہیں دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا، ارمان نے اتنا کہتے ساتھ پوری قوت سے ایک مکہ شیرا کے منہ پر دے مارا اور شیرا دوبارہ زمین بوس ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتا سمجھتا کمرے کی لائٹ جلی اور دانیال سامنے کھڑا تھا۔ وہ تینوں پہلے سے ہی اس کمرے میں چھپے بیٹھے تھے اور شیرا حیران ہو رہا تھا۔ میری بہن کو چھونے کی ہمت کیسے کی؟ دانیال اس کے منہ پر بے در پہ مکے مار رہا تھا۔ وہ جانتے تھے دشمن کو پکڑنے کے لیے اسے اپنے بل میں لانا پڑے گا، اس لیے انہوں نے وہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا، جان بوجھ کر ملازمہ کو غصہ دلایا کہ ملازمہ نے شیرا کو 2-4 باتیں ایکسٹرا لگا کر بتائیں اور شیرا اسے ڈرانے کے لیے آیا تھا، لیکن اس بار وہ پوری تیاری کے ساتھ موجود تھے۔ رائم نے دانیال کو بہت مشکلوں سے پیچھے کیا۔ تمہارا بدلہ بعد میں،
پہلے میرا بدلہ ہوگا۔ اس نے میری فری کو ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کیسے کی؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم ہر دوسری زنیرہ کی زندگی کے ساتھ کھیلو گے اور یہ بھائی دیکھتے رہ جائیں گے؟ ارمان ایک بار پھر مکہ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ فریال خوف سے سکڑی سمٹی بیڈ کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ کیا خیال ہے پولیس کے حوالے کر دیں یا آپس میں ہی نپٹا لیں؟ رائم نے مسکراہٹ کے ساتھ ارمان سے کہا تو دانیال ان دونوں کو گور کر رہ گیا۔ شیرا کا سارا چہرہ نیلو نیل اور زخمی ہو چکا تھا۔ وہ اس بار اکیلا آیا تھا اور وہ تینوں تھے اور شیرا بہت بری طرح سے ان کے شکنجے میں آیا تھا۔ میرے خیال سے پولیس کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ رائم کی بات پر ارمان نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے یار کیسی باتیں کر رہے ہو، پولیس تو پہلے سے ہی انوالو ہے۔ اس نے اکھیوں سے دانیال کی جانب اشارہ کیا۔ اوہو، یہ پولیس نہیں، اس وقت یہ صرف ایک بھائی ہے۔ تو کیا خیال ہے پہلے گولی کون مارے گا؟ رائم نے گن ان دونوں کے سامنے کی۔ ارمان نے ہاتھ اٹھا دی۔ بھائی میں تو ایک بزنس مین ہوں، یہ گولیوں سے کھیلنا کا مجھے شوق نہیں، تم دونوں جانو۔ اتنا کہتے ساتھ وہ ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا تو رائم اور دانیال دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ پہلا میرا حق ہے، وہ میری بہن ہے۔ دانیال نے رائم کو گورا۔ ہرگز نہیں، پہلا حق میرا ہے، وہ میری بیوی ہے۔ وہ دونوں اس بات پر جھگڑ رہے تھے۔ فریال بھی بسی سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، تم صرف ایک مارو گے، باقی 5 میں۔ رائم نے جیسے کمپرومائز کرنے کا سوچا تو دانیال کی آنکھیں چمکی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور شیرا کی گن پکڑے، ایک گولی شیرا کے پھیپھڑوں میں ماری کہ شیرا کی چیخیں کمرے میں گونج اٹھی۔ فکر مت کرو، تم کسی کے لیے خاص نہیں ہو کہ کوئی تمہیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں تک پہنچے گا۔ تمہاری لاش ایسی جگہ دفنائیں گے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، دانیال نے کہتے رائم کے ہاتھ میں گن تھمائی۔ فریال نفی میں سر ہلاتی ہوئی بیڈ سے اٹھی تھی۔ ہرگز نہیں، آپ کسی کا خون نہیں کریں گے۔ وہ کتنی گھبرائی ہوئی تھی، رائم جان سکتا تھا۔ وہ رائم کے ہاتھ کو پکڑ چکی تھی۔ آپ خونی نہیں بنیں گے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر قاتل ہو۔ اس نے گن ایک جھٹکے سے پکڑے رائم کے ہاتھوں سے دور کی۔ آپ کو میری قسم، آپ کوئی قتل نہیں کریں گے۔ دانیال نے وہ گن زمین پر گری ہوئی اٹھائی۔ بہت بری بات ہے فریال، جب 2 مرد بات کر رہے ہوں تو لڑکیاں نہیں بولتی۔ دانیال کے لہجے میں بہت ضبط تھا اور فریال کو پہلی بار اپنے بھائی سے ڈر لگا تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی رائم کے پیچھے چھپ گئی تو رائم نے دانیال کو آنکھیں دکھائیں۔ اوے سالے، میری بیوی سے تمیز سے بات کرو ورنہ اگلی گولی تمہارے بھیجے میں ڈالوں گا۔ آیا بڑا مرد، اگر اتنا ہی مرد تھا تو 4 سالوں سے اپنی بہن کی تکلیف کیوں نہ جان سکا؟ رائم کے لہجے میں مذاق کے بعد سختی گھلی تھی۔ وہ دونوں اتنے سیریس سچویشن میں بھی مذاق مستی کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے میری جان، تم کہتی ہو تو میں اسے اپنے ہاتھ شخص کے گندے خون سے نہیں کرتا، اوکے؟ اس نے محبت سے کہتے فریال کو بیڈ پر بٹھایا، پھر سائڈ ٹیبل تک آیا۔ پانی گلاس میں ڈیلتے اس نے گلاس فریال کے حوالے کیا۔ تم پانی پیو اور بس سارا تماشا دیکھو۔ فریال نے اسے کپ کپاتا ہاتھ بڑھاتے پانی کا گلاس پکڑ لیا۔ وہ دوبارہ دانیال کی طرف پلٹا تھا۔ ویسے میں نے سنا ہے اگر مجرم بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے۔ چلو آج کا انکاؤنٹر کرتے ہیں۔ جاؤ شیرا، بھاگو اور مدد بلاؤ۔ رائم اب بھی مذاق کے موڈ میں تھا لیکن دانیال کو غصہ آ چکا تھا۔ اس نے ایک ساتھ پوری 4 گولیاں شیرا کے سینے کے آر پار کی تھی اور فریال کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹتا زمین بوس ہوا۔ اس کی چیخیں نکل گئی اور رائم ایک جھٹکے سے پہلے اس تک پہنچا تھا۔ اس نے خوف سے گھبراتے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ رائم نے اس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے اثار میں لیا۔ بس میری جان، سب کچھ ٹھیک ہو چکا۔ زنیرہ کے ساتھ جو اس نے کیا، اس کے بعد ہم اسے کسی قانون کے آسرے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ لگائے حوصلہ دے رہا تھا اور اب کمرے میں مکمل سکوت چھا گیا تھا۔ چلو آؤ یہاں سے نکلو، اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ اس نے فوراً فریال کو بازو سے پکڑے اٹھایا۔ فریال تو صرف ایک نظر فرش کو دیکھا جہاں پر خون ہی خون تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شیرا کی طرف دیکھتی، رائم نے سرت سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ دیا۔ مت دیکھو، تم نہیں دیکھ پاؤ گی۔ وہ جانتا تھا یہ کتنا بھیانک نظارہ ہوگا۔ 4 سال پہلے جتنا بھیانک نظارہ دیکھا تھا اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ فریال تلخی سے بڑبڑائی تھی جو رائم سن چکا
چکا تھا۔ اس نے شیرا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، بس وہ اس کے لیے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا، اور اب دانیال اور ارمان مل کر اس کمرے کا کیا گیا حشر صاف کرنے والے تھے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو پھر ظالم کے ساتھ ظلم ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس 16 سالہ بچی کو تکلیف دی، اس معصوم تھی تو پھر ان تینوں نے بھی اسے وہی تکلیف دی۔ فریال آہستہ آہستہ نارمل ہوئی تھی، اسے بہت وقت لگا تھا اس نقصان سے ابھرنے میں۔ اس وقت وہ رائم کے ساتھ کھڑی تھی اور بے یقینی سے اس عمارت کو دیکھ رہی تھی جہاں پر زنیرہ ویلفیئر ہوم لکھا ہوا تھا۔ اس نے آج اپنی دوست کا خواب پورا کر دیا تھا، یہ یتیم بچوں کا یتیم خانہ تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ رائم نے اس کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ میں نے آج سونی کی خواہش پوری کر دی، اس کی روح کو کتنا سکون ملا ہوگا۔ رائم نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتی وہ نم لہجے میں کہہ رہی تھی، خدا اس کی روح کو ہمیشہ سکون ہی دے۔ رائم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس بہت بڑی عمارت کو دیکھا، یہ اس نے خود تیار کروائی تھی۔ اندر چلے، اس نے فریال کو کندھوں سے پکڑے پوچھا تو فریال نے نم آنکھوں سے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا تو وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ رائم نے اسے بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ فریال امپریس ہوئے بنا رہ نہ سکی۔ اس کی زندگی سے اب شیرا بہت دور جا چکا تھا، لیکن زنیرہ کی موت کی تکلیف فریال ساری زندگی نہیں بھلا سکتی تھی۔ کچھ زخم انسان کو کبھی نہیں بھولتے، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کبھی بھی ہیل نہیں ہو پاتا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ پرانے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی تکلیف اور ان کے نشان وجود پر رہتے ہیں۔ رائم کی محبت نے فریال کو اتنے بڑے ٹراما سے باہر نکالا تھا۔ بے شک بہترین ہے وہ مرد جو اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کرنا جانتا ہو۔